پریس کلب کے سباؤن اسٹوڈیو سے آڈیو پوڈ کاسٹ سننے والے تمام سامعین کی خدمت میں ارشاد محسود کا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ سننے والے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، آج ہمارے آڈیو پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے وزیرستان میں دہشت گردی کے بنیادی وجوہات تاریخ کے آئینے میں۔ موضوع پر بات کرنے کے لیے معمول کی طرح میرے ساتھ آڈیو پوڈ کاسٹ میں مہمان کے طور پر شریک رہنے والے اور ڈسٹرکٹ پریس کلب جنوبی وزیرستان اپر کے سباؤن اسٹوڈیو سے آڈیو پوڈ کاسٹ کے آغاز کا سوچ متعارف کرنے والے ڈسٹرکٹ پریس کلب جنوبی وزیرستان اپر کے صدر، پاک افغان امور، قبائلی اضلاع کے تاریخ، ثقافت اور دہشت گردی پر گہرے نظر رکھنے والے نوجوان تجزیہ نگار ملک حیات اللہ محسود۔ پوڈ کاسٹ میں مہمان سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جس بھی پلیٹ فارم سے اگر ہمارے پوڈ کاسٹ سن رہے ہو تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کمنٹس اور شیئر کرنے کی صورت میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے، اور مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹس کی صورت میں ہماری رہنمائی ضرور کریں۔ سامعین، چلتے ہیں مہمان کی طرف، اور آج کے موضوع وزیرستان میں دہشت گردی کے بنیادی وجوہات تاریخ کے آئینے میں حقائق جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ملک حیات اللہ سباؤن اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آج آپ کو ہمارا موضوع پسند آیا ہوگا۔ ارشاد بھائی، شکریہ، مہربانی مجھے موقع دینے کا۔ جس طرح آپ نے میرا تعارف کرایا تو میں تو خود کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں، لیکن یہ آپ کی محبت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس پہ بھی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے موقع فراہم کیا اور مجھے چنا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جس موضوع کا آج انتخاب کیا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ جتنا میں جانتا ہوں یا جتنا میرے پاس معلومات ہے یا جتنا میرے پاس اس کے حوالے سے تجزیہ ہے یا جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گا، بلکہ آپ کی پوری ٹیم کو، بلکہ ہماری پوری ٹیم کو، کہ وہ جس طرح یہ موضوع ہے، اس کے حوالے سے مزید مجھ سے بہتر لوگ، اچھے لوگ، علم رکھنے والے اور تجربہ رکھنے والے اور یہ سارے حالات کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے والے ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو ان لوگوں کا جو رائے ہے وہ بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو بھی سامنے لے آئے اور اس کو تسلسل سے آگے جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ بالکل ملک صاحب، کہ آج کل وزیرستان میں کیا حالات ہے بدامنی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے؟ آپ یہ حالات سب کے سامنے مجھے بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ممکن ہے ایسے لوگ ہو جو کیونکہ میں اور آپ اور ہم جیسے بہت سارے لوگ تو یہاں پہ وزیرستان میں موجود ہے اور سارے حالات اپنے نظروں سے دیکھ رہے اور سامنا بھی کر رہے، تو ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ اس حالات کو آپ تاریخ کے آئینے میں کس طرح بیان کریں گے؟ پہلے تو میں اگر یہ کہوں کہ آج کل کے جو حالات ہیں، تو آج کل کے حالات میں آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کے مسائل ہے روزانہ، یعنی وہ جو ایک لہر گزری تھی، جو دعوے کیے گئے تھے کہ ہم نے عسکری آپریشن کیے، ان کے کمر توڑ دیے، تو افغانستان میں جس طرح افغان طالبانوں کی حکومت ہے، تو اس کے بعد وہ دوبارہ بہت تیزی کے ساتھ وہ جو پیچھے گزرے ہوئے حالات تھے عسکری آپریشن سے پہلے، تو اس جانب بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے، تو حالات کا کوئی خاص وہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہتر ہے، بلکہ بنیادی وجوہات کی اگر بات کی جائے کہ بنیادی وجوہات کیا ہے اس حالات کی، اس نوبت تک کیسے پہنچے ہیں یہ حالات؟ ہاں، بالکل بہترین سوال آپ نے کیا ہے شاید بھائی۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ان حالات کی بنیادی وجوہات جاننے کے لیے گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا جائے، تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے تو میری نظر میں وہ وزیرستان میں غربت، بے روزگاری، تعلیم
اور اس کے علاوہ جو ہمارے لوگوں کا جو اسلام سے محبت اور اسلحے کا شوق، میں یہ کہوں گا، اور وزیرستان میں جو محرومیہ ہے، بنیادی طور پر ان سارے جو حالات ہے آج جو بنے ہوئے، ان کی بنیادی عوامل یہ جو میں نے بتائے۔ یہاں پر آپ نے بات کی تعلیم کے حوالے سے کہ غربت، چل ٹھیک ہے، غربت، بے روزگاری وزیرستان میں حالات ایسے ہے کہ کوئی کارخانے وغیرہ تو چھوڑو کاروبار روزگار کے لیے، کوئی بڑا مارکیٹ بھی آباد نہیں ہے آج کل۔ غربت اور بے روزگاری کی تک تو متفق ہو۔ اور تعلیم کی اگر بات کی جائے، تعلیم میں آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، جو لڑکے میل، وہ تو ہر گھر میں ماشاءاللہ آج کل تعلیم عام ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ فیمیل کی بات کی جائے تو ایسی فیمیل کم ملیں گی آپ کو وزیرستان میں کہ وہ یا دینی یا عصری تعلیم سے اس نے حاصل کی ہو۔ بالکل ارشاد بھائی، دیکھیں آپ نے بہترین بات کی ہے کہ آج بھی ہمارے علاقے میں خواتین کی جو تعلیم ہے اس کو ترجیح نہیں دے رہے۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر ہم مردوں کی تعلیم پہ تو توجہ دے رہے، خواتین پہ نہیں دے رہے، تو اس کے جو ہمیں نتائج بھگتنے ہوں گے یا اس کے جو ہمیں نقصانات ہوں گے، وہ ہمیں آگے جو ہمارے آنے والے شاید ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، 30 سے لے کے 30-40 سال جب گزریں گے تو اس وقت سامنے آئیں گے۔ میں نے جو بتایا کہ آج کے وزیرستان کے جو موجودہ حالات ہے، اس کی جو وجوہات میں نے بیان کی کہ اس میں تعلیم، بے روزگاری اور غربت وغیرہ اور یہ چیزیں تھی، تو یہ تو میں آج کی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج سے 10 سال پہلے کی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج سے 15 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کئی ایک صدی سے جو چلے آ رہے تھے، جس میں بریک تھرو آیا آپریشن کے بعد، اس وقت تک۔ تو وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ اگر تاریخ پہ تاریخ کو، ہماری جو ہسٹری گزری اس کو دیکھیں تو وزیرستان میں جو مختلف ادوار گزرے، تو اس جتنے بھی ادوار گزرے، چاہے اس میں ہمارے جو وہاں پہ ڈاکو کا ایک راج ہوتا تھا، لوگ وہ جو ڈاکو تھے وہ لوگوں کو اغوا کرتے تھے، پھر اس پہ پیسے وصول کرتے تھے۔ ہمارے علاقے میں چوری، بکریاں وغیرہ چوری کرنے کا مشہور نام تھے، مشہور کردار تھے، وہ بھی ایک دور ہمارے اوپر گزرا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے علاقے کے اوپر جو ٹی ٹی پی کا بلکہ گزرا نہیں ہے، ابھی بھی وہ دور شروع ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو ان کی بنیادی وجوہات کیا تھی؟ اس میں ایک تو ہمارے نوجوان استعمال ہوئے۔ نوجوان ہمارے کیوں استعمال ہوئے؟ وہ نوجوان اس لیے استعمال ہوئے کہ وہاں پہ ہماری جو تعلیمی نظام موجود نہیں تھا، تعلیم کے حوالے سے کوئی لوگ توجہ نہیں دے رہے تھے کہ تعلیم ہمیں حاصل کرنی چاہیے، تو ہم دنیا کے حالات سے ناآشنا تھے۔ تو وہاں پہ ہمیں پہلے جب ہمیں وہاں پہ موقع ہوا کہ ایک ڈاکو کا ایک سسٹم شروع ہوا، جس میں گوخان، جس کو ہم ڈاکو تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ ایک نام تھا، وہ غیر قانونی ضرور تھا، وہ اس سرکار کو جو بینکس وغیرہ یہ لوٹتے تھے، پھر اس کو کہتے غریبوں میں تقسیم کر رہے۔ تو اس کے مرنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ سارے نوجوانوں میں گوخان بننے کا جذبہ پیدا ہو گیا، ہر کسی نے بندوق اٹھا لیا، تو کلچر کوئی چوری کرنے لگا، کوئی کیا کرنے لگا کہ بھئی میں نے بھی گوخان بننا ہے، حالانکہ گوخان وہ کام نہیں کرتا تھا۔ تو اس میں کیا تھا کہ ایک تو ہمارے تعلیم نہیں، نوجوانوں کے پاس تعلیم نہیں تھی، دوسری بے روزگاری تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ بھئی میں نے نام بھی کمانا ہے، اور میں نے دوسری بات یہ کہ بھئی میں نے گھر کے لیے روزی روٹی، تو وہ پھر اس طرف چلے گئے۔ اس طرف جب جانے والے لوگ، اس میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے اس ادوار میں جو نوجوان یا زندہ ہے یا اس دنیا میں نہیں رہے، یا وہ ایک نام بنا کر گئے، یا ابھی تک بھی کچھ ہے جو زندہ ہے اور لگے ہوئے، تو وہ یہ ہمارے وہ جو معاشرے کے جو بہترین وہ کریم قسم کے اور کام کرنے والے، کچھ کرنے والے، زندگی میں کچھ بننا جو چاہتے تھے، لیکن اور سرکش ٹائپ، باغی ٹائپ کے
مطلب باغی مزاج کے لوگ جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن جو وہاں پہ محرومیت تھی، جو وہاں پہ تعلیم اور بے روزگاری کا جو ماحول تھا، تو اس میں یہ سسٹم ہے ہمارا، وہ اس سے سرکش ہو گئے، وہ باغی ہو گئے، اس نے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ تو یہ بھی پھر میں یہاں پہ بتاتا چلو کہ پھر ہمارے لوگوں میں ایک یہ بات بھی ہے کہ وہ جس بھی فیلڈ میں جاتے ہیں نا، تو اس کو جو بھی ماحول مل جائے تو وہ کوشش کرتے کہ ٹاپ پہ میں نے جانا ہے ہر صورت میں، تو اس میں وہ پھر ایکسٹریمسٹ اگر دیکھا جائے وزیرستان پر مختلف ادوار میں مختلف پریکٹس کیے گئے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا گوخان دور تھا، اس کے بعد پھر ڈاکوں کا ایک دور آ گیا، پھر گلسا خان آ گیا ہے، اس طرح کے پریکٹس، یعنی علاقے میں ایک تو کلاشنکوف کلچر جو تھا، اور دوسرا جو ایکسٹریمزم کی طرف جانا تھا لوگوں نے، یہی تجربات کیے گئے علاقے میں۔ دیکھیے ہم ہر وقت ایک تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے اوپر تجربات کیے گئے، تو یہ ہم اشارہ ریاست کی طرف دیتے ہیں نا، تو میں یہ ممکن ہے ریاست بہت ساری چیزوں میں ریاست ملوث ہوگی، ریاست نے تجربے کیے ہوں گے، لیکن ہر چیز میں ریاست ملوث نہیں تھی۔ جو ڈاکو کا دور تھا، جس میں لوگ اگر ڈاکے مارتے تھے یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے تھے، تو ان دنوں 40 FCR کا قانون تھا، تو اس قانون میں یہ تھا کہ قوم کا ایک بندہ غلطی کر لیتا تو سارے ادھر پکڑے جاتے۔ تو اس وقت ان لوگوں کو پالنے والے کون تھے؟ ہمارا ایک مخصوص طبقہ ہے، وہ لوگ پالتے تھے۔ جب ادھر سے سسٹم سے ناراض ہو جاتے تھے تو انہیں ادھر سے سسٹم سے ناراض ہو جاتے تھے، پولیٹیکل ایجنٹ سے ناراض ہو جاتے تھے، تو اس کو خرچہ دے کے بھئی روڈ بم رکھو یا یہ کرو یا وہ کرو، تو وہ مخصوص لوگ انہوں نے پھر مطلب ایسی اس چیز کو اپنے کاروبار کے لیے، اپنی بلیک میلنگ کے لیے اور سسٹم پہ اپنا قبضہ جمانے کے لیے ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو استعمال کیا۔ اور ان نوجوانوں کو اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھو ہر چیز، ایک تو میں نے بنیادی جو وجوہات بتائی، دوسری بات یہ کہ ہمارے جو ادوار گزرے یا ہم جس نہج پہ آج وزیرستان پہنچا ہے، تو اس میں ایک تو مختلف جو چیزیں تھیں نا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جنہوں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ ہم ایک تو اس ٹائپ کے لوگ ہیں کہ ہمیں جس چیز سے منع کرتے تو ہم اسے منع نہیں ہوتے۔ جس طرح میں نے گوخان کا ذکر کیا ہے، تو مجھے بتا رہا تھا ایک دوست، اس زمانے کا دوست بھی، کہ گوخان کے بعد جب مکین میں وہ معین الدین جو ہے قوم عبداللہ، اس نے ایک تحریک شروع کی گوخان کے مرنے کے بعد، جب اس کا جو اس کے حوالے سے ایک نذیر جو مقامی ایک فنکار تھا، اس نے گانا گایا، پھر تو اس نے ایک تحریک شروع کی، تو اس تحریک کا نام میرے خیال میں تحریک نوجوانان تھا۔ انہوں نے کچھ فیصلے کیے، فیصلے یہ تھے کہ جو وہ میوزک جو گوخان کے حوالے سے جو اس وقت کیسٹ ہوتے تھے جو ٹیپ میں لگاتے تھے، تو اس کے اوپر بیچنے خریدنے اس کے اوپر پابندی لگائی مارکیٹ میں کہ مکین میں کوئی یہ اس کا خرید و فروخت نہیں کرے گا۔ دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ جو گوخان کی جو تصویریں جو بیچتے تھے لوگ، یا تم گاڑیوں پہ مطلب دیواروں پہ دکانوں پہ وہ لگاتے تھے، یعنی اس کو بطور ہیرو پیش کرنے کے لیے یا مطلب رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے پابندی لگائی، اور پورا انہوں نے ایک سسٹم، ایک لشکر تشکیل دیا کہ پھر ان کے خلاف مختلف سزائیں بھی تجویز کی کہ کون یہ کریں گے۔ تو جب ہمیں نوجوانوں کو اس سے منع کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہم تو یہ کہ بھئی آپ مجھے منع کرو تو میں نے یہ کام لازمی ہی کرنا ہے، تو پھر وہ سسٹم جو تھا وہ اب تک گھومتا رہا اور آج اس حالات پہ ہم پہنچ۔ ملک صاحب، ہم نے بات کی کہ بنیادی وجوہات بھی بتا دی ہے آپ نے، اور مخصوص لابیوں کا بھی ذکر کیا آپ نے۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں میڈیا کیا کردار رہا ہے؟ دیکھو
میڈیا کے کردار کے حوالے سے اگر میں بات کروں اور ایسی بات کروں کہ حقائق پر مبنی نہ ہو تو پھر بھی مطلب مجھے وہ ہوگا کہ میں نے ضمیر مطمئن نہیں خود پہ آنی ہے تو حقائق پہ مبنی بات کریں گے. اگر حقائق پہ بات کروں تو اس میں بہت سارے جو ہوتے ہیں نا غلطیاں ہمارے فیلڈ سے وابستہ لوگوں کی بھی ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس صورتحال کو بنانے میں ہمارے جو میڈیا کا کردار تھا وہ بہت انتہائی ہی قابل مذمت تھا، اور اتنا قابل مذمت تھا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے کہ جو ساؤتھ وزیرستان میں بلکہ پورے قبائلی اضلاع کی میں بات کروں گا کہ یہاں پہ ایک تو ریاست نے بھی یہاں پہ یہ غلطی کی، اس چیز کو نہیں سمجھے کہ ایک ہماری محرومی تھی، وہاں تک ہمیں میڈیا کی رسائی نہیں تھی. ہم ریڈیو سنتے تھے اور ابھی تک بھی سنتے آ رہے، اور ریڈیو کا اس پورے بیلٹ میں ریڈیو کا ایک اہم رول رہا ہے. افغانستان یہ پوری پٹی پہ ہیں، اس کو زیادہ تر لوگ سنتے بھی ہیں اور اس کا ایک اہم کردار بھی رہا ہے. تو ہم ادھر سے جو سنتے تھے اور وہ جو ہمیں سنانا چاہتے تھے تو وہ ہم سنتے تھے، اور پاکستانی میڈیا کا وہاں تک اپروچ نہیں تھا. اور اگر ریڈیو کی اگر بات کی جائے، بعض ریڈیو میں ظاہر سی بات ہے نام نہیں لوں گا، یہ ہم نے پڑھا ہے کہ تیوری ہے میجک بلیٹ تیوری، اس بالکل وہی تیوری ہم قبائلیوں پر اپلائی کرے، بلکہ افغانستان میں جو پشتون بیلٹ ہے پاکستان وہی اپلائی ہو رہی ہے. صدر صاحب اگر میں آپ کو روزانہ کہہ دوں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہی بات بار بار دہراؤ تو آپ اس حد نیچ پر پہنچو گے کہ آپ سو جاؤ گے کہ یار میں مظلوم ہوں. یہی کام اگر ریڈیو کی بات کی جائے آج بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. دیکھیے ارشاد بھائی، میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس حالات تک پہنچنے میں جو لوگ یا جو ہم استعمال کا لفظ بھی دے سکتے ہیں یا اپنی مرضی سے جانے والے اس راستے کا انتخاب کرنے والے، تو اس میں سارے جو ہمارے نوجوان تھے جو کچھ کرنا چاہتے تھے، تو اس کی شروع سے تربیت جو ہے نا، جس طرح آپ کہہ رہے ہو نا، تو ہم جو سنتے رہے، جو ہمیں سناتا رہا، تو وہ اسی مقصد کے لیے ہمیں سناتا رہا جو ہمارے آج حالات تھے، جو ہمیں جن کی ذمہ داری تھی. میں ریاست کی بات کروں گا کہ وہ ہمیں یہ چیزیں سننے کے بجائے ہمیں وہ متبادل کوئی پلیٹ فارم یا ہمیں متبادل کوئی چیز وہ معلومات یا مہیا کرتی، تو وہ انہوں نے پوری نہیں کی ہے. تو اس میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ اپنا جو پورا نظام ہے وہ چلایا. ایک اور بات کہ ریاست کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پاکستانی میڈیا کے جو نیوز چینل مالکان ہے یا ریڈیو تو دور کی بات، ہماری پی ٹی وی کی وہاں تو کم از کم اپروچ ہوتی تھی، تو انہوں نے بھی کوئی اچھا رول پلے نہیں کیا. وہ ہمارے مسائل کو ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے. جو دوسرے کرتے رہے وہ بھی آپ نے جس طرح تھیوری کا ذکر کیا تو وہ اس انداز میں کرتے رہے کہ بھئی آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو ایک چھوٹا بچہ اگر شروع سے وہ گھر میں سنتا آ رہا ہو کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو 20 سال 22 سال پہ جب پہنچے گا تو خود بخود ان باتوں میں آ کے نا اس نے کوئی نہ کوئی راستہ تو اختیار کرنا ہے. اور جب 2004 کے بعد جب حالات دوسری طرف چلے گئے تو یہاں پہ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا میڈیا کا بہت منفی رول رہا ہے، خصوصی طور پر انٹرنیشنل میڈیا کا، اور اس کے لیے استعمال بھی ہم لوگ ہوئے. ہم لوگوں کا مطلب کہ ہمارے علاقے کے صحافی استعمال ہوئے ہیں، یا انہوں نے چند پیسے چند روپے کمانے کی خاطر انہوں نے جو ہمارا پکچر تھا وہ دنیا کے سامنے ایسے پیش کیا کہ ہم کوئی انسان ہی نہیں ہے، ہم حیوان ہیں، ہمارا یہاں پہ انسانیت کا کوئی سوچ ہی نہیں ہے. انہوں نے ہمارا جو جس طرح میں مثال دوں گا کہ بھئی ہمیں ایسے طور پر پیش کیا گیا کہ ہم لوگوں کو ذبح کرتے، ان کی ویڈیوز باقاعدہ بنائی جاتی تھی. پھر وہ ویڈیوز آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کون لوگ کدھر سے کہاں بیچتے تھے، کہاں سے پیسے وصول کرتے تھے،
اور اس مد میں جو سائیکل پہ گزارا کرنے والے لوگ آج پتہ نہیں کیا کیا کن کن چیزوں کا جو مالک بن گئے. تو ٹھیک ہے، دنیاوی طور پر تو انہوں نے فائدہ بھی کیا، نام بھی کمایا، لیکن میں کہتا ہوں ان سارے جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہمارا ایک دوست تھا، وہ اس بات کو انہوں نے کاپی کیا تھا، اور ہر جگہ پہ وہ یہ کہتا تھا کہ ہم تو کہتے یار اس میں فوج کی غلطی ہے، ہم کہتے اس میں مشران کی غلطی ہے، ہم کہتے اس میں طالبانوں کی غلطی ہے، ہم پتہ نہیں کن کن لوگوں کے اوپر الزام لگاتے. لیکن آج کے جو حالات ہے بنے ہوئے، ہم جس طرح ہمارا چہرہ داغدار کیا گیا ہے، تو اس میں جو سب سے بڑے مجرم ہے وہ ہمارے میڈیا، وہ یہ کہوں گا کہ وہ ہم ہیں. اس میں جو مطلب ان سب کا ذمہ دار، سب سے زیادہ جو قصوروار ہے اس میں ہم ہیں. اچھا، باقی میں کچھ نہیں میڈیا کہہ کی سکتا. بات ہو گئی ہے، اور لابی، مخصوص لابی مشران کی بات تو ہو گئی ہے. کہ اب قبائلی صحافت کے بارے میں اگر کہا جائے اور میوزک کے بارے میں، اس نے بھی کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا ملک صاحب، اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں، پھر ایک تو یہ نہیں کہ میڈیا نے صرف منفی ہی رول ادا کیا، میڈیا نے کو مشکلات کا سامنا بھی رہا ہے. اگر کوئی صحافی ہے، وہ ایسے علاقے میں صحافت کر رہے ہیں کہ وہ ایک طرف FCR جیسے کالے قانون، جس کو ہم کالا قانون کہتے تھے، کہ بھئی جس میں وکیل، دلیل، اپیل، ان کے اوپر پابندی تھی، آپ صحافت نہیں کر سکتے تھے، مطلب بہت ساری پابندی. تو ایک طرف ایسا قانون، دوسری طرف قبائلی کلچر، کہ جس میں اگر آپ میڈیا کے ذریعے بھی کوئی جینین چیز رپورٹ کرے اور اس کا نقصان کسی کو پہنچے، تو وہ پشتوں میں جرگے کے ذریعے آپ کے پاس آ جاتے تھے. بھائی پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کے گھر میں، آپ کے گھر میں کہ بھئی آپ نے مجھے نقصان دیا. اس حالات میں بھی اگر وہ صحافت کر رہا ہے اور مفت میں کر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے، تو ایسے صحافی کو اگر کوئی آفر ملے گا کہ بھئی آپ نے یہ ویڈیو بنانی ہے اور مجھے دینی ہے، تو بدلے میں ہم یہ چیزیں دیں گے، تو انہوں نے ضرور، ظاہری بات ہے کہ انہوں نے کرنا ہے. معاشی طور پر یہ ضرورت ہے زندگی کا پایہ چلانے کے لیے. تو اس قبائلی معاشرے میں، بلکہ اس وقت نہیں، ابھی بھی صحافت بہت مشکل ہے. جو لوگ کر رہے، میں اس کو جو بہتر طریقے سے کر رہے، جو مطلب اگر تھوڑا بہت بھی کچھ کر رہے، تو ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک چیز کا، ایک فیکٹر کا سامنا نہیں کرتے، وہ بہت ساری چیزوں کا سامنا کرتے. ہمارے اوپر مطلب اگر یہاں پہ ہو کیا آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں صحافیوں کے حوالے سے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی صحافی جو ہے نا، بس یہ تو کروڑ پتی ہے، بھئی یہ ارب پتی ہے. پتہ نہیں، آج مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ میرے پروفائل میں کوئی چیز ہے کہ بھئی اس کا دبئی میں کاروبار ہے، اس کا کراچی میں، اسلام آباد میں کاروبار ہے، اس کی پتہ نہیں کتنی جو زمینوں کا مالک ہے، اور کتنے بنگلے اور جائیداد کا. تو میں حادثہ میں نے کہا اللہ کرے ایسا ہو جائے نا. تو اوپر سے تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ظاہری بات ہے، ہم نے وہ اپنا جو لباس، اٹھنا بیٹھنا، ہم سفید پوش لوگ ہیں. اندر تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار اس نے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے بھی جیب میں پتہ نہیں کچھ ہے یا نہیں ہے. لیکن اوپر سے تو یہ لوگ ہمیں اس نظر سے دیکھتے. دوسری بات یہ کہ صحافی کو اس طرح سمجھتے کہ بھئی یہ مطلب پہنچا ہوا ہے، ڈاکٹری کا مشورہ بھی آپ سے لے گا، مطلب ساری چیزیں وہ آپ سے کرے گا. تو لوگوں کے جو ہمارے اوپر وہ ہے، اور یہ بھی کہتے کہ اس نے کوئی اگر سوشل میڈیا پہ آرٹیکل لکھ لیا یا کوئی خبر لگا لی، تو اس کے اوپر بھی ان کو پیسے ملے، یعنی جو ہمارا کنسیپٹ بنا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ بھئی یہاں پہ آپ کسی کے مطلب آپ جینین طریقے سے، بہترین انداز میں، اگر آپ کو کوئی خبر ہو جو کسی کے حق میں جا رہی ہو، جو صحافتی اصولوں کے بھی مطابق ہو، آپ اس کو رپورٹ کرے. اس میں تھوڑی بہت اگر اس کو کریڈٹ جاتا ہو کسی کو، تو اگلا کہتے ہیں بھئی اس نے پیسے لیے ہوں گے، یا چمچہ گیری کر رہے، یا مطلب مختلف الزامات لگاتے. یا دوسرے اگر سارے اصولوں کو پورا کسی کے خلاف جا رہے ہیں، بھئی یہ پیسے نہیں دے رہے، یہ بلیک میلنگ کر رہے، اور یہ کر رہے اور وہ کر رہے. اور اگر نہیں کر رہے ہو تب بھی اگر نہیں کر رہے ہو تو تب بھی آپ مجرم ہو، اگر کر رہے ہو تب بھی آپ مجرم ہو.
تو صرف یہ بھی نہیں کہ یہ دو جو سوچ ہے، آپ نے دیگر سارے فیکٹر کو فالو کرنا ہوتا ہے. آپ نے ریاست کے قانون کو بھی فالو کرنا ہے. اس میں ہمیں کہتے بھئی آپ نے جو ہمارے جو جنگجو ہے یا ٹی ٹی پی والے یا دہشت گرد ہے یا میں پتہ نہیں، ان کو آپ نے کس نام سے لکھنا ہے بھئی، کلیئر کٹ انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے، آپ نے خوارج لکھنا ہے. اور وہ لوگ ہمیں کہتے بھئی ہم ایک علاقے کے لوگ ہیں، اب کم از کم آپ لوگوں سے ہمیں یہ امید. کس قانون کے تحت آپ کر رہے ہو، مطلب ہمیں کس اصول کے تحت؟ قانون تو ہمارے پاس ہے، وہ کہتے کون سے صافتی اصول کے بات کر کے تحت کر رہے ہیں. اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ہم سے زیادہ وہ صحافت اس میں بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ جانتے ہیں. ان کا بھی ایک مطالبہ ہے کہ پاک فوج کو کیا وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے کہ وہ کیا کہتے ہیں بھئی آپ نے جو پاک فوج ہے ان کو کیا کوئی رائل انڈین آرمی اور پتہ نہیں کیا کیا چیز ناموں سے لکھنا ہے. کہتے بھئی آپ ان کو ہلاک اور مجھے شہید جاں بحق شہید. مجھے یاد ہے حیات صاحب، مجھے یاد ہے جب پرنٹ میڈیا کا دور تھا، اب تو آہستہ آہستہ ختم ہونے والا ہے پرنٹ میڈیا کا دور، تب ہم جب لکھتے تھے اس طرح حملہ ہوتا تھا تو اس ٹائم شہید اور قتل یا ہلاک اس پہ معاملہ تھا صرف. تو ہم نے متفقہ طور فیصلہ کیا کہ ہم جان بحق لکھیں گے. پھر بھی کبھی کبھار ایس پی آر سے خبر لگ جاتی تھی آپ کے اخبار میں. مثال ہے آپ کے پاس ایک اخبار ہے اس میں ایس پی آر سے خبر لگ جاتی تھی تو بھی آپ کی حاضری ہوتی تھی ادھر. اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کس نے لگایا ہے. یار ایک بہت اچھا سا قصہ یاد آیا. اللہ تعالیٰ جنت بخشے جاوید نور وزیر کو. وہ مشرق کے ساتھ کام کرتے رہے نا، مشرق کے اخبار کے ساتھ. تو وہ بتاتے کہ بھئی کوئی جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ ادھر سے کوئی خبر لگی تھی تو وہ اس وقت جو وہاں پہ وانا میں کمانڈر نذیر ہوتا تھا اس کے خلاف تھی. وہ یہ کمانڈر کوئی تھا نہیں اس کا کمانڈر. تو کہتے میں دکان پہ دکان بھی وہ چلاتے رہے. وہ کہتے بیٹھا ہوا تھا، ڈال آ گیا، مجھے اٹھایا لے گیا. ابھی مجھے پتہ نہیں یار میں نے کیا کیا. پہنچے تو کہ اخبار اٹھایا. کہتے آپ کے اخبار میں دیکھو آپ نے ہمارے خلاف یہ کیوں لگایا. میں اس کو کہنے لگا بھئی یہ میرا اخبار نہیں ہے، میں اگر اس اخبار کا مالک ہوتا تو میں یہ دکان نہ چلا. نہیں ہم کسی چیز کو نہیں سمجھتے، یہ آپ کا اخبار ہے اور آپ نے یہ چیزیں. پھر وہ کہتے ہیں میں نے پورا 1 گھنٹہ اس کو لیکچر دیا بھئی اس کے اخبار کا مالک بھی نہیں ہو، اس اخبار میں دیکھو ایڈیٹر کی یہ ذمہ داری ہے، اس اخبار میں ڈیزگنیشن ہوتا ہے، اسٹیشن ہوتے ہیں. میرا جو خبر لگنا ہے وہ جو اس ڈیزگنیشن پہ مطلب میرا جو اسٹیشن ہے اس سے جو لگے گا اس کی ذمہ داری میرے ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی لگتا ہے تو پورے اخبار کی ذمہ داری. وہ کہتے پھر آگے سے کہتے یار ہم معذرت چاہتے اور پھر انہوں نے پہنچا دیے. تو اس سے بہت سے صحافی ہے، بہت ساری کہانی ہے، بہت ساری قصے جس طرح آپ نے بیان کیے. اچھا حیات، تو بحیثیت ایک وزیرستانی، بحیثیت صحافی نہیں، وہ ایک وزیرستانی، ہم نے یہ حالات تو گزار لیے، ہم پہ گزرے جس طرح بھی تھے ہم نے گزار لیے. اس حالات کا حل کیا ہے؟ آپ نے بہت بہترین بات کی. دیکھو آج بھی میں کئی ڈی سی آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو 3-4 میرے اچھے دوست بھی ہیں، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے آف دا ریکارڈ یہ باتیں کر رہے تھے. میں نے ان کو بھی بتایا تو اس میں سے کچھ ساتھی میرے ساتھ متفق تھے. میں نے کہا یار ڈپٹی کمشنر کمپاؤنڈ وزیرستان تبدیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ ابھی سے نہیں کئی عرصے سے ہو رہی ہے. تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے متنازع بنا کے یہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ان کے کم از کم ہم بھئی دیکھو میں نے اس کو بھی بتایا، وہ ہمیں بھی مطلب ہمارا ایک ہم اس کے اوپر متفق کہ ہم نے تو اپنی لائف گزار لی. تو ہم نے اپنی لائف گزار لی. اگر ہمارے بڑے ہمارے مشران اس وقت یہ نہ کرتے کہ چند مفادات کی خاطر یا تھوڑی سی تکلیف کی خاطر استعمال ہو کے ادھر نہ چھوڑتے، مطلب دوسرے ضلع میں اس کو وزیرستان ادھر ہی اپنے علاقے میں اس کو آباد کرتے، وہاں پہ قائم کرتے، تو شاید آج ہمارے حالات یہ نہ ہوتے. تو ہم نے کہا یار ہم نے تو اپنی جو نا لائف گزار لی، تو ہم نے آگے جو ہمارے آنے والے نسل ہے ان کے ساتھ اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم یہ کریں
کہ اس میں مل کے یہ کردار ادا کرے کہ اس کو جو ڈپٹی کمشنر کمپاؤنڈ، جو لائن ڈپارٹمنٹ، جتنے بھی سرکاری دفاتر ہے، اس کو وزیرستان منتقل کرے۔ اس کی منتقلی کے ساتھ ہوگا کیا؟ دیکھو، اس کی منتقلی کے ساتھ متبادل آلریڈی آپ کا علاقہ آباد ہوگا۔ کیوں علاقہ آباد ہوگا؟ آج ہم ٹانک میں بیٹھے ہیں، جب ہمارا ہیڈ کوارٹر وزیرستان ہوگا تو میری مجبوری ہوگی کہ میں وزیرستان جاؤں گا، اور ان لوگوں کی مجبوری بنے گی جو اس سسٹم کے اوپر قابض ہیں، جو مطلب ٹانک سے یا اسلام آباد سے یا ڈی خان سے یا مختلف شہروں سے یہ سسٹم کے اوپر قابض ہے، چلا رہے، اور وہ صرف اپنی ذاتی مفادات کا حصول کر رہے، لیکن سسٹم کو انہوں نے یرغمال بنایا ہو۔ تو وہ لوگ یا تو اس سسٹم سے نکل جائیں گے، یا پھر وہ لوگ کیا کریں گے، وہ لوگ وزیرستان کو آباد کریں گے، اور جب وزیرستان آباد ہوگا تو جو صورتحال ہے یہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ دیکھو، وہاں پہ ہمارے تعلیمی ادارے بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کریں گے، کیونکہ ابھی اگر ایجوکیشن افسر نے یہاں سے شوال جانا ہے تو کیا ہوگا، شوال پہنچنے سے پہلے اس کو خبر ہو جائے گی اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی، تو ان کی مطلب 10 منٹ کا راستہ ہوگا، آدھے گھنٹے کا راستہ ہوگا، وہ جا سکے گا۔ اسی طرح جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی بآسانی اس کی ہر جگہ تک رسائی ہوگی۔ اس کے علاوہ بے روزگاری ہے، وزیرستان میں ہمیں روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے۔ جب ہم وزیرستان میں روزگار کے یہ ریاست نے کرنے ہوگے، اور یہ ساری چیزیں ریاست کی بھی ذمہ داری نہیں، تب ہوں گے جب وزیرستان میں کوئی رہے گا۔ دیکھو، جب اگر ہم وہاں پہ صرف یہ ریاست کا کام نہیں ہے، یہ میں نے بھی، آپ نے بھی، سب نے مل کے یہ کرنا ہے۔ وہاں پہ اگر روزگار کے مواقع پیدا کیے جائے، اور اس کی پہ آپ نے مجھے پھر یاد دلانا ہے کہ وہاں پہ کون کون سے روزگار ہو سکتے ہیں، کہ مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تو ایک بندہ اگر وزیرستان سے کراچی 25,000 30,000 سیلری کے لیے جاتا ہے، وہاں پہ وہ فیملی بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، اور وہاں پہ اتنی کم سیلری پہ گزارا بھی کرتا ہے، گھر کا کرایہ بھی کرتا ہے، بھی چوکیداری ہے، وہ گھر کا کرایہ بھی دیتا ہے، وہ بجلی کا بل، وہ پانی، ساری چیزیں ان کا پیسے، اور ساتھ میں بچوں کی ایجوکیشن۔ تو اس بندے کو اگر اپنے گھر کے اندر 15,000 بھی ملے تو وہ خوشی سے کرے گا۔ وہ کیوں؟ وہاں پہ اس کا پانی فری ہے، اس کا گھر، اس کی صاف بجلی اور آب و ہوا صاف ہے، مطلب کوئی اس کا خرچہ نہیں ہے۔ سردیوں میں اس کو گرمیوں میں اے سی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سردیوں میں ہیٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری سہولیات اللہ تعالیٰ نے ادھر جو ہے نا، خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو وہ بندہ وہ خود کرے گا۔ اور اس سے ہوگا کیا کہ اس سے ان لوگوں کے مفادات اپنے علاقے کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے۔ جب ان کے مفادات منسلک ہو جائیں گے تو وہ کیا کرے گا، وہ پھر ہر کوئی اپنے علاقے کا وہ خیال رکھے گا، وہ ہر لحاظ سے وہ خیال رکھے گا۔ وہ کیوں رکھے گا کہ دیکھو، اگر یہاں پہ بد امنی پیدا ہوگی تو میں متاثر ہوگا، اگر یہاں پہ حالات اچھے ہوں گے تو اس کے مجھے فائدے ملیں گے۔ تو انہوں نے کیا کرنا ہوگا، انہوں نے کوشش کرنی ہوگی کہ بھئی وہ بد امنی کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ بھئی وہ نہ کیونکہ اس کا ذاتی انٹرسٹ ہوگا، اس کے نقصان پہنچے گا۔ ابھی کیا ہے کہ ابھی مطلب ہمارے انٹرسٹ، ہمارے مفادات ادھر سے نہیں جڑے ہوئے۔ میں اور آپ صحافی ہو کے بھی دیکھو کیا کچھ ہوتا رہے، ہم کیا بھئی ہونے دو، لیکن ادھر جو رہ رہا ہے اس کو جو اگر میرے اور آپ کے ادھر انٹرسٹ ہوتا تو ہم اس چیز کو یہ کیوں ہو رہا ہے، اس سوال پوچھنے کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے تھے۔ تو جب تک ان لوگوں کے وزیرستان کے رہائشیوں کے، وزیرستان سے منسلک لوگوں کے مفادات ادھر سے نہ جڑے جائے، تب تک وزیرستان میں امن کا قیام یا مطلب حالات مجھے بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اور یہ کیسے ہوں گے، وہ اس میں جو بہترین کردار ہے وہ روزگار کی فراہمی، اور دوسرے جو ہمارے جو سرکاری دفاتر ہے جو دوسرے ہیڈ کوارٹر سے اس کی وزیرستان میں منتقلی۔ آپ نے ذکر کی روزگار کے حوالے سے، اور روزگار کے کون کون سے ایسے مواقع وزیرستان؟ دیکھو، وزیرستان میں روزگار کے بہت سارے مواقع ہیں، جس میں کچھ ایسے اقدامات ہیں جو ریاست
اٹھانے ہوں گے، اور کچھ ایسے اقدامات ہیں جو میں نے آپ نے مل کے اٹھانے۔ ایک تو یہ کہ وزیرستان میں اگر بات کی جائے تو زیتون کی ایک وافر مقدار موجود، اور اس میں ابھی مخصوص میرے خیال میں 3 4 5 کوئی جو لڑکے تھے جنہوں نے گھر میں لگایا تھا آئیڈیا لے کے زیتون سے تیل نکالنے کا، اور وہ آج ایک مقام پہ پہنچے، کئی لوگ اسے روزگار حاصل کر رہے۔ تو اس کو ہم بڑی سطح پہ مطلب اس کو ہم پروجیکشن کر کے اس کو بڑے لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اس میں ایسے مقامات پر کہ جہاں پہ زیتون کی زیادہ جنگلات ہوں، تو اس علاقے میں ہم زیتون کی پیوند کاری کے ذریعے اس کی پیوند کاری کر کے اس کو مزید ان سے اپنے فائدے میں لا سکتے ہیں کہ استعمال میں لا سکتے جو جنگلی زیتون ہے۔ اور دوسری بات کہ ان لوگوں میں جو جہاں پہ زیادہ زیتون کے جنگلات ہیں، ایک پروسیسنگ پلانٹس ہم لگائے، وہ ریاست مطلب وہ حکومت کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ ابھی مخصوص علاقے جس طرح ہمارا علاقہ ہے ڈیلے، تو یہاں پہ اگر آپ خونخلا کے مقام پہ ایک پروسیسنگ پلانٹ لگائے، لوگ جو ہم زیتون ضائع کرتے وہی وہ ادھر سے لائے اور اس پروسیسنگ پلانٹ میں ان کے ذریعے سے ہم تیل نکالے اور فری میں نکالے، تو ہم نہ بیچیں، اپنی استعمال کے لیے اگر ہم کریں، تو جو ہم ضائع کر رہے ہوتے یا خواہ اسی پلانٹ میں آپ صرف زیتون کی نہیں شہبلوت کی بھی نکال سکتے ہو۔ شہبلوت کی وافر جنگل ہے اس علاقے میں۔ بالکل، شہبلوت کا آپ نے ذکر کیا، بالکل بہترین، ہم اس کو سیڑا ہی کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہم ضائع کرتے، اس کا جو وہ پرگائی جس کو ہم بولتے ہیں، وہ یا تو زیادہ کیا مطلب جو اس کا جو ہم بہتر استعمال کرتے وہ کیا کہ بھئی ہم جو ابھی تو نہیں، خیر پرانے زمانے میں لے آتے تھے وہ آگ میں ڈال کے نا اس میں پھر پک جاتے تھے، پھر ہم کھاتے تھے، بس یہ اس کا جو جانوروں کو بھی کھلاتے اور جانوروں کو بھی کھلاتے۔ حالانکہ اس کے اوپر ریسرچ کرو تو یہ ایک مطلب بہترین چیز ہے، یہ اس سے بہت اعلیٰ قسم کی میڈیسن، آئل، اور اس کا ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر باہر دنیا میں دیکھا جائے ملک صاحب، یہ کچن ٹائل یہ اتنی مہنگی ہے کہ بندہ اگر قیمت پوچھ لے تو حیران رہ جائے گا۔ وزیرستان میں ایک پتھر ہے جسے ہم سپن خوارزہ کہتے ہیں، بالکل ان سے بنتی ہے، اور اس فیکٹری پہ مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے اس فیکٹری پہ۔ دیکھو آپ نے یہ سپن خوارزہ، بالکل یہ جو بڑے بڑے پتھر اس سے یہ بنتے ہیں، یہ بہترین کاروبار ہے، اس کے اوپر کوئی زیادہ پیسے بھی نہیں آتے۔ اور اس مد میں دیکھو ہمیں ریاست مختلف گرانٹس دیتے ہیں، لیکن مخصوص لوگوں کو ملتا ہے۔ ہمیں جو چیز ہمیں ایک تو حکومت کی طرف سے ملتی ہے ہم اس کو فری تصور کرتے ہیں، بھئی ہمیں دے اور ہم سے واپس بھی لے کے بھئی آپ نے واپس بھی کرنا ہے ایک بار۔ جس طرح اس کا ذکر کیا، ہم دوسرا جو ڈیکوریشن سٹون ہوتے جو گھروں کے باہر لگاتے، بھئی وہ ہر گاؤں میں کامیاب ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ ہمارے پتھر ہے۔ ہمارے ادھر ماربل کے بہترین جو مکین کے علاقے ہے وہاں پہ ماربل وافر مقدار میں موجود ہے، وہاں پہ ماربل کی اگر فیکٹری لگائے، اس کے علاوہ جو ہم دوسرے معدنیات ہے اس کے حوالے سے کام کی جائے، مطلب ہم چھوٹی مختلف قسم کی انڈسٹریاں لگائے، لوگوں کو روزگار دے۔ بھئی اگر کوئی بندہ 25-30 ہزار پہ کراچی میں جا کے کام کرتا ہے، وہ 15-20 ہزار پہ اس کو ادھر بچت ملتی تو وہ ادھر ہی کرے گا۔ تو ان کے علاوہ سیمنٹ کی فیکٹری بھی وہاں لگ سکتی ہے، کیونکہ پتھر بہت زیادہ ہے، تو ان سے ایک سیمنٹ کی فیکٹری میں ہزاروں لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ تو ان کے لیے کیا ہوگا کہ ایک تو ریاست نے کردار ادا کرنا ہوگا، دوسرا ہم نے مل کے کردار ادا کرنا ہوگا، ہم نے باہر سے انویسٹر لانے ہوں گے۔ باہر سے جو انویسٹر ہے وہ کس طرح آئیں گے کہ جب ہمارے اپنے انویسٹر ہے جو دوسرے علاقوں میں انویسٹمنٹ کرتے، وہ آ کے وہاں پہ چھوٹی انویسٹمنٹ کرے، وہ جو لوگ ہیں اس کو قائل کرے، ادھر لے آئے۔ ظاہری بات ہے پہلے مشکلات بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، حالات بھی، لیکن ہم نے ان کو فیس کرنا ہوگا۔ ہم اس کو فیس کریں گے تو ہمارے آنے والی جو نسل ہوگی وہ پرامن زندگی گزارے گی۔ اگر ہم اس انتظار میں رہیں گے بھئی یہ ریاست کی پالیسی ہے، اس نے چینج نہیں کرنا ہے، یہ حالات ایسے رہیں گے، یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہونا ہے،
تو بھئی ہم پتہ نہیں کوئی کدھر کا وہ اس دن کوئی آیا ہوا تھا، وہ اس کو پشتو نہیں، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ بھئی وہ پشتو میں بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے میرا تعلق وزیرستان سے اور فلانے قبیلے سے. وہ کہتے اب آپ کو پشتو بھی نہیں آتی تھی تو آپ کس طرح ہو؟ وہ کہتے بھئی آپ پرانے زمانے میں گئے ہوئے تھے تو پتہ نہیں ملک صاحب ہم کہاں سے کہاں نکل گئے کاروبار کے حوالے سے. میوزک کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں میوزک کا کیا کردار رہا ہے؟ دیکھو ہم میوزک کا، آپ نے بہترین سوال اٹھایا. ہم جو میوزیشن ہیں مطلب یا میوزک گانا گانے والے اس کو کہیں گلوکار، تو اس کو ہم اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. یہ ہے کہ بھئی یہ نہیں ہے، یہ ہے وہ. لیکن میوزک ہم بہت شوق سے سنتے ہیں اور یہ عرصہ دراز سے سنتے آ رہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جب گوخان جو اس کی ہلاکت کے بعد جو مقامی گلوکار تھا اور شمالی وزیرستان میں نام بول نذیر، اس نے ایک میوزک وہ جو کیسٹ ہوتے تھے نا ٹیپ والے، وہ انہوں نے پوری ریکارڈ کی. تو اس میوزک کا اتنا کردار بنے کہ بھئی سب نے دو اٹھایا میں نے گوخان بننا. یعنی میوزک کا اس کے علاوہ آپ موجودہ جو ابھی پی ٹی ایم چل رہی، اس میں دیکھو، اس میں جو وہ ملی نغمہ ہم تھے نا وہ اسلام آباد میں، اللہ تعالیٰ جنت بخش سلام انگل کو، جو اس نے وطن کاڑی پھینک دیا. وہ کہتے زمانہ وشتہ میں ودار دل پر بدن بندے کا نا، وہ بولتے بھی اس انداز میں تھے. تو وہ ہمارے خون میں، ہم میوزک پسند ہے، ہم میوزک کو پسند کرتے ہیں. اور ہم میوزک نے پھر دیکھو ہر دور میں، پھر اس کے بعد جب میوزک کو تھوڑا سا وہ عمران خان کی طرح اسلامی ٹچ دیا گیا، اس کو نظم میں تبدیل کر لیا گیا. جب ٹی ٹی پی آئی وہ ایک تھا کہ قرآن پخاورو کے لوگڑے گی تا خندے کے سلا. تو ایک دوست بتاتا تھا کہ بھئی کراچی کے سڑکوں پہ جب ہم یہ لگا لیتے تھے تو ہم کہتے بھئی یہ ہم کس راستے پہ جا رہے. تو وہ کسی اور اس میں تھا نا، کوئی سیاسی اس میں تھا، پھر ابھی اس طرف چلا گیا، جاننے والے ہیں. تو وہ کہتے اس سے میں متاثر ہو کے یہاں پہ گیا. اور بہت سارے ایسے نوجوان تھے کہ وہ پہلے میوزک کی وجہ سے دوسرے سائڈ پہ گئے، پھر یہ اس جو اس کو تھوڑا اسلامی ٹچ دیا گیا، پھر اس کی وجہ سے وہ تو پہلے ذکر ہے کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہے. تو ان کا ہمارے معاشرے میں اہم کردار ہے. ہمارے معاشرے اسی طرح اگر وہ مطلب ہماری ثقافت میں میوزک کے علاوہ ڈھول پہ بات کی جائے تو اس کی پھر پوری ایک لمبی ہسٹری ہے، کہانی ہے. اگر میں وہ بتانا شروع کر دوں پھر تھک جائیں گے. بس یہ ایک آخری سوال ہے کہ آپ نے میوزک کا تو ذکر کیا، آپ کے خیال میں میوزک کا جو جگہ تھی اب سوشل میڈیا نے نہیں لے لی؟ ہاں بالکل، آپ نے بہترین سوال کیا. دیکھو سوشل میڈیا نے بالکل لے لی. ادھر سے ہم اپنی وہ جو میوزک کا شوق ہے سننے کا وہ بھی پورا کرتے. تو اس کے علاوہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال بھی دیکھو، ہم جہاں پہ اگر اچھا کر رہے تو اس کے نتائج بھی ہمیں اچھے ملیں گے. ہم اگر غلط کر رہے استعمال تو اس کے نتائج بھی ہمیں برے ملیں گے. تو میں بدقسمتی سے یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہمیں جس طرح کرنا چاہیے یا ہمارے نوجوانوں کو جس طرح کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے ایک تو ہمیں تربیت فراہم نہیں کی گئی، ہمیں بتایا نہیں گیا کہ بھئی آپ نے اس کا استعمال اس طرح کرنا ہے. تو اس کا استعمال بھی ہم اسی طریقے سے نہیں کر رہے. آج ہم کیا کر رہے، اور اس کے آنے سے دوسری طرف نقصان یہ ہوا کہ کہ ہم نے ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو ضرور بنانی ہے کہ بھئی جرگے میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، جنازے میں بھی جانا ہے، چاہے مطلب جو بھی ہے، ناچنا ہے، جو بھی کرنا ہے. میں نے ٹک ٹاک کے لیے ضرور ویڈیو بنانی ہے. میں نے اپنے فیس بک جو مطلب آپ کا پیج ہے یا اکاؤنٹ، اس کے لیے میں نے ضرور پکچر یا ویڈیو ضرور میں نے بنانی ہے. اور میں نے جو تصویر اس کے لیے میں نے ضرور وہ بنانا ہے. جو دوسرے اس طرح سوشل پلیٹ فارم ہے، تو ہم اگر میں مثال یہ دوں گا کہ ہم اگر کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے، کسی خاص مقصد کے لیے آتے ہیں، جرگہ بلاتے یا میٹنگ بلاتے،
تو میرا جو میں جاؤں گا تو میری جو فوکس ہوگی وہ اس میں نہیں ہوگی کہ میں ایسی بات کروں، ایسی تجویز پیش کروں کہ اس کا وہ حل نکلے، بلکہ میری جو ادھر میں نے بندے کے ذمہ لگایا ہوتا ہے، آپ نے میری تقریر ریکارڈ کرنی ہے، میں نے ایسی باتیں کرنی ہے کہ میں وائرل ہو جاؤں۔ حقیقی زندگی سے ہم کہیں دور جا رہے ہیں۔ حقیقی زندگی سے ہم کہیں دور جا رہے۔ وہ جو دور تھا جس وقت ہمارے معاشرے تک صرف ریڈیو کی رسائی تھی، وہ حقیقت پر مبنی تو تھی، مطلب دور تو تھا۔ ابھی تو ہم کافی دور پتہ نہیں کس طرح ہم چل پڑے، تو یہ پھر ایک لمبی بحث چڑھ جائے گی۔ لیکن میں صرف جس طرح آپ نے سوال کیا ہے کہ جو میوزک کی جگہ اور وہ بالکل یہ ہمیں اس کا استعمال کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اس کے استعمال کے طریقہ کار میں ہمیں میڈیا نے بھی رول ادا کرنا ہے، ریاست نے بھی رول ادا کرنا ہے، ہمارے بڑوں نے بھی رول ادا کرنا ہے، خصوصی طور پر ہمارے علماء نے بھی رول ادا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے علماء کی آج بھی لوگ بات سنتے، انہوں نے اگر یہ نہیں بتانا ہے کہ بھی اس کا استعمال حرام ہے اور یہ ہے وہ استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم نے منع تو نہیں ہونا ہے، اس نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ بھی اگر اس کو اس طریقے استعمال کیا جائے تو اس کا گناہ ہے، اس طریقے استعمال کیا جائے تو ثواب ہے۔ میں یہ آخری ایک چھوٹا سا مثال بھی دوں گا، پھر سوال اینڈ کرتے، اور آپ کا میرے خیال میں ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے۔ کہ دیکھو جو اس کی مثال ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ جو استعمال پہ ہم نے بات کی، ایک ہی دولت سے، اسی دنیا کی دولت سے قارون نے کیا کیا، اپنے لیے انہوں نے جہنم خریدا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس دنیا پہ اسی دولت سے کا بہتر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے جنت خریدی، یہ یا جنت کمائی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، صرف استعمال کا طریقہ ہم نے بتانا ہے، منع نہیں کرنا ہے، ہم نے استعمال کا طریقہ بتانا ہے، اور اس پہ ہم ویسے بھی لگے ہوئے، ہم ڈسٹرکٹ پریس کلب کی آپ میں اور باقی جو دوست ہیں وہ کوشش میں لگے ہوئے، وہ تو ٹارگٹ تو ہو رہے، لوگ نکتہ چینی تو کر رہے، لیکن ایک دور ہوگا جب اس کو احساس ہوگا کہ ہم جو ہمارے سوشل میڈیا جسے وابستہ لوگ ہیں اس کو ہم کہ ایک سوشل میڈیا ونگ کے ساتھ منسلک کر کے اس کو جو ٹک ٹاک ہے، فیس بک کے، یعنی پوری سوشل میڈیا اس کا استعمال کا طریقہ کار ہم بتائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس میں ہمیں کامیابی ملے۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی ہمارے پوڈ کاسٹ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے پوڈ کاسٹ تک دیجیے اپنے ہوسٹ ارشاد محسود کو اجازت۔ اللہ حافظ۔